ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ درود پاک کے منکر ہیں. کسی سے پوچھے بھی کس نے کہا ہم درود پاک کے منکر ہیں؟ بے علماء احناف علماء دیوبند تو درود پاک کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی درود پاک کا منکر ہو اس سے بڑا بے ایمان اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. آپ درود پاک کا انکار کیوں کرتے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک اسکول میں تھے تو پرنسپل کو ایک استاد نے شکایت لگائی. ایک ٹیچر کہنے لگا جی ہمارا کولیگ ہے، ہمارا ساتھی ہے امین صفدر، لیکن یہ درود پاک کا منکر ہے، یہ درود شریف نہیں پڑھتا، یہ دیوبندی ہے، اس کو درود پاک سے چڑ ہے. تو پرنسپل نے مولانا کو بلایا اور پوچھا سچ آپ درود پاک نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا جی درود پاک جو نہ پڑھے وہ بے ایمان ہے. میں تو آپ اس کو آہستہ کر دینا، زور سے کرنا ضروری تھوڑی ہے، حوصلہ چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، یہ تم پہلے کہہ رہا ہوں. توجہ. انہوں نے کہا ہم تو درود پاک کے قائل ہیں. انہوں نے بھی اس استاد کو بلا لیا اور اس استاد سے کہا بھی تو کہتا ہے یہ درود پاک کا قائل نہیں ہے اور یہ تو کہہ رہا ہے میں درود پاک کا قائل ہوں. تو اس نے کہا جی ثبوت دیں. تو انہوں نے کہا نماز میں جب ہم التحیات ختم کرتے ہیں عبدہ و رسولہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک. اللہم صلی علی بھی پڑھتے ہیں، اللہم بارک بھی پڑھتے ہیں. خالی حضور کی ذات پہ نہیں، آل ابراہیم اور آل رسول پہ بھی پڑھتے ہیں. ہم تو قائل ہیں. کون کہتے ہیں ہم قائل نہیں؟ تو وہ جو شخص الزام لگا رہا تھا نا، اس نے کہا جی ایک بات ثابت ہو گئی ہے، ایک رہتی ہے. کہا کیا؟ کہ یہ درود تو پڑھتے ہیں لیکن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. دیکھیں نا، تو بھئی شروع میں کہتا کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، ہم اس کا جواب دیتے تو شروع میں درود کا انکار کیوں کہا ہے؟ تو حضرت اکاڑوی نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھتے، یہ بھی غلط ہے. ہم نماز میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں اور جنازے میں دوسری تکبیر کے اندر کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں. ہم تو کھڑے ہو کے درود کے بھی قائل ہیں، ہمارے لیے کوئی انکار نہیں ہے. آپ نے خواہ سے الزام لگائے. تو اس شخص نے کہا کہ چلو ایک بات اور بھی رہ گئی. اب پرنسپل سن رہا ہے. کہا کیا؟ یہ اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی کذب ہے. ہم یہاں ہوتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اے میرے مولا تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے. اور جب اللہ ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جب ہم رسول اللہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو اس مقام پہ ٹھہر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہم تو دونوں کے قائل ہیں. بس فرق یہ ہے کہ کون سا درود کہاں پڑھنا ہے تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ درود پاک ایک تحفہ ہے، اور تحفے کا اصول یہ ہے کہ دور ہو تو بھیجا جاتا ہے، قریب ہو تو پیش کیا جاتا ہے. علماء دیوبند عقل مند لوگ ہیں، ہم ادھر ہیں تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کے ہاتھوں حضور پاک کی دربار پہ تحفہ درود کا بھجواتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی قبر پہ حاضری کی سعادت دے دے، یہ نعمت عطا فرما دے تو اپنے ہاتھوں سے درود پیش کرتے ہیں. دیکھو اب وضاحت آئی نا تو بات کھلی. تو اسی طرح ایک بندہ ایک مسئلہ وضاحت سے کہے نا کہ یہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، تو اسے اس مسئلے کا انکاری مت کہا جائے، اسے اس مسئلے کا منکر نہ گردانا جائے، بلکہ اس کی بات کو وضاحت کے طور پہ سمجھا جائے. یہ ایسے ہے کوئی کہے کہ میں بھائی 3 رکعت نماز مغرب ظہر کے وقت پڑھوں گا، تو ہم اسے کہیں گے بھائی 3 رکعت نماز مغرب ہے لیکن ظہر میں نہیں مغرب میں ہے. ہم اسے مغرب کا منکر نہیں کہیں گے، ہم رکعتوں کے اوقات کا تبدیل کرنے والا